کہ لے لیتے ہیں ایک خاتون کے پاس اگر صرف 1 تولہ سونا ہے اور آپ کے کہنے کے مطابق کوئی رقم وغیرہ اور نہیں ہے تو پھر اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کا نصاب یہی ہے کہ پہلے 4 قسم کے مالوں پہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ ویسے تو 5ویں بھی ہوتی ہے، چرائی کے جانور جو باہر چرتے ہیں، آپ اس کو سال بھر خود نہیں کھلاتے بلکہ جنگل سے چرتے ہوں اور پھر ان میں جانوروں کی مخصوص تعداد ہوتی ہے تو اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے، لیکن ابھی یہ چونکہ ہمارے ہاں ایسے معاملات نہیں رہے، ان کو چھوڑ دیں تو 4 قسم کے مال: سونا، چاندی، روپیہ اور مال تجارت۔ سونے کے اندر کم از کم 7.5 تولہ سونا ہوگا تو زکوٰۃ بنے گی۔ چاندی میں کم از کم 52.5 تولہ چاندی ہونی چاہیے، اور اگر کیش کی شکل میں ہے، چاہے وہ پرائز بانڈ ہیں، سیونگ سرٹیفکیٹس وغیرہ ہیں، شیئرز وغیرہ ہیں، کیش ہے آپ کے پاس، تو اس کی مقدار کم از کم اتنی ہو کہ اس سے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہوں، جیسے آج کل جو ہے 1,00,000 سوا لاکھ کی چاندی تقریباً 52.5 تولہ آئے گی۔ اور یا پھر چوتھا مال تجارت ہو۔ مال تجارت اسے کہتے ہیں کہ آپ نے خریدتے ہوئے صرف اس کو بیچنے کی نیت کی تھی، یا آپ کی فیکٹری وغیرہ ہے، آپ نے چیز لیتے ہیں، میٹیریل لیتے ہیں، پھر اس سے کوئی پروڈکٹ تیار کرتے ہیں، آگے بیچتے ہیں، تو یہ بھی مال تجارت کہلائے گا۔ ان 4 کے علاوہ نہیں ہوتی، اور اسی طرح یہ نصاب مکمل نہ ہو تو نہیں ہوتی، لیکن یہ کسی ایک مال سے جب نصاب مکمل ایک ہی قسم کا مال ہو اور نصاب مکمل نہ ہو رہا ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں۔ لیکن اگر 2 طرح کے مال ہو جائیں، مثال کے طور پہ سونا بھی ہے آپ کے پاس 1 تولہ سونا، اور چند ہزار روپے ہیں اور سال گزر گیا، تو اب ان دونوں کو ملائیں گے کہ سونے کی آپ مالیت نکلوا لیں اور اسے کیش کے ساتھ ملائیں۔ اب یقینی سی بات ہے یہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم ہو جائے گی۔ جب 2 طرح کے مال ہوں اور دونوں سے نصاب مکمل نہ ہو رہا ہو تو دونوں کو ملا کر جو کم قیمت والا نصاب ہے اس کا حساب کرتے ہیں، یعنی یہ نہیں دیکھیں گے کہ دونوں کو ملا کے 7.5 تولہ سونا تک قیمت پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی، نہیں، بلکہ 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی، کیونکہ فقہا فرماتے ہیں کہ کم قیمت والے نصاب کا حساب کریں تاکہ زکوٰۃ بنے اور غریب کا بھلا ہو۔ تو لہٰذا 1 تولہ سونے والا جو آپ نے مسئلہ کہا، اس پہ تو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لیکن جو دوسرا آپ نے فرمایا کہ 6-7 تولہ سونا تھا اور کچھ پرائز بانڈ بھی لے لیے، اب پرائز بانڈ یہ الگ جنس کے ہوگا، یہ کیش کے اندر آئے گا۔ اب اگر سال گزر گئے تو اب دونوں کو ملائیں گے اور اس پر بالکل آخر میں زکوٰۃ ہوگی، جیسے میں نے تفصیل آپ کو عرض کی ہے۔ یہ کہتی ہیں اگر کوئی رمضان میں فوت ہو جائے تو کیا اس کو عذاب قبر ہوگا؟ دیکھیں حدیثیں یہی کہتی ہیں کہ جو رمضان میں فوت ہوا اس پر سے عذاب ہٹا لیا جاتا ہے، عذاب قبر اسے نہیں ہوگا۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ گنہگار ہیں معروف، وہ رمضان میں فوت ہو جائے تو ہمارے لوگ وہی بات کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی کثرت سے گناہ کی وجہ سے، اعلانیہ گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پر یہ ایک ایسا اثر مرتب کر چکا ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہو چکا ہے اور اب اس کی بخشش مغفرت ہو نہیں سکتی۔ اب جب اس قسم کی حدیثیں ذکر کی جاتی ہیں، جی رمضان میں اگر کوئی فوت ہو جائے عذاب قبر نہیں ہوگا، بولتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، ساری زندگی گناہ کر رہا ہے پھر بھی کچھ نہیں ہوگا، تو بھی آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کی جیب سے کوئی پیسے نکال رہا ہے وہ، یا آپ کی کوئی پراپرٹی اس نے قبضے میں لے لی ہے، یہ اس کا معاملہ ہے، اس کے رب کا معاملہ ہے، آپ کو کیا تشویش ہے؟ بلکہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کی تقسیم پر اعتراض کر کے آپ گناہگار ہوں گے۔ آپ نے نیک عمل کر کے کون سا کمال کر لیا ہے؟ یہ آپ کا کمال نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے آپ کو بے شمار گناہوں سے بچایا ہوا ہے، تو یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اس طرح اس شخص نے اگر گناہ کیے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عدل سے اسے نفس و شیطان کے حوالے کر دیا اور لڑنے کا موقع فراہم دیا، وہ شکست کھا گیا، اور آپ کو اللہ نے اپنے فضل سے نفس و شیطان کو مغلوب کر کے عبادات کی توفیق عطا فرمائی۔ دونوں جگہ، ایک جگہ عدل ہے، ایک جگہ فضل ہے، لہٰذا ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اس لیے کسی شخص کے بارے میں آپ یہ گمان نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ ضرور جہنم میں جائے گا، اور اگر کوئی کہے کہ نہیں حدیث کے مطابق اس کی بخشش ہو جائے گی تو آپ اعتراض کرنا شروع کر دیں کہ بھئی کیوں بخشش ہو جائے گی؟ بھئی آپ کون ہوتے ہیں کیوں کہنے والے؟ آپ اگر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پھر تو یہ ناانصافی ہوگی کہ میں نیک عمل کر رہا ہوں، وہ گناہ کر رہا ہے، وہ بھی بخشا جائے، میں بھی بخشا جاؤں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ناانصافی ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں حکم لگانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ پر؟ اس لیے وہ کتنا ہی گناہ گار اور پاپی ہو، ساری زندگی شرابیں پیتا رہے، ساری زندگی زنا کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے بندے کا معاملہ ہے۔ ہو سکتا ہے وہ شخص ایسی توبہ، موت سے پہلے ایسی توبہ کر چکا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی سارے گناہ بخش دے، بغیر توبہ کے بھی مر گیا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رمضان میں موت دے دی، اور کسی نے اس کے لیے دعا کر دی، اللہ تعالیٰ اس کے وسیلے سے بھی اس کو بخش سکتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت گناہوں سمیت قبر میں جائے گی اور مغفرت شدہ اٹھے گی، اور اس کی وجہ بیان فرمائی لوگوں کی دعائیں مغفرت کی بنا پر۔ یہ شرح الصدور کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔
تو پوری امت کے ساتھ یہ معاملہ نہیں، لیکن اکثر کے ساتھ ایسا معاملہ ہے، کیونکہ بعض سرکار کے امتی جہنم میں بھی جائیں گے اور پھر آپ کی شفاعت سے وہ باہر آئیں گے، لیکن یہ اکثر لوگوں کے بارے میں سرکار کا قول ہے کہ میری امت گناہوں سمیت، ایک روایت میں ہے کہ میری امت گناہ سمیت قبر میں جائے گی تو جمعے تک انہیں عذاب ہوگا، اگر عذاب ہو رہا ہے جمعے کے بعد عذاب اٹھا لیا جائے گا۔ یہ تو میری اللہ کی مرضی ہے نا، تو اس طریقے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر معترض نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ آپ ابھی بڑے پپو ہیں، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، اور پھر آپ سے کوئی خطا ہو جائے تو اب آپ اپنے بارے میں کیا کہیں گے کہ ضرور آپ کی گرفت ہونی چاہیے، ضرور آپ کو رسوا ہونا چاہیے، ضرور بری موت آنی چاہیے، ضرور عذاب قبر ہونا چاہیے، ضرور میدان معشر میں آپ کو ذلیل کیا جانا چاہیے۔ نہیں، اپنے بارے میں کیا گمان کریں گے؟ اللہ تعالیٰ بخش دے تو اس کی مہربانی ہے، تو بس یہ دوسرے کے بارے میں رکھیں، وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے یا بہن ہے، اگر ساری زندگی گناہ بھی کرتے رہے، اس نے ہمارا تو کچھ نہیں بگاڑا، نہ اللہ کا اس نے بگاڑا ہے، ہاں اپنا بگاڑا ہے، اب اللہ کی مرضی ہے، چاہے تو بخش دے۔ اس طرح کسی کو مایوس کرنے کی حاجت نہیں ہوتی ہے، نہ اس طرح کی سوچ بنا۔ کسی نے پوچھا تھا کہ پتنگ اڑانا کیسا ہے؟ دیکھیں، پتنگ اڑانا تو فی نفسی ہی اس کی پہلی حیثیت تو مباح کی ہے، نہ گناہ نہ ثواب، ٹھیک ہے نا، پتنگ اڑانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر اس میں آپ پتنگ میں پیچے لڑاتے ہیں، دوسروں کی ڈور لوٹتے ہیں، پیچے الجھا کر کھینچ لیتے ہیں، یہ سب ڈور لوٹنا، پتنگ لوٹنا، یہ گناہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، کسی کی پتنگ کٹ بھی جائے تو وہ اسی کی ملکیت رہتی ہے شرعی لحاظ سے۔ یہ بعض لوگ کٹ کے جاتی ہے تو لڑکے لوٹ کے لے جاتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم مالک ہو گئے، یہ مالک آپ نہیں ہوئے، یہ حرام ہے، یاد رکھیں۔ یہ ایسا ہی ہے کسی مسلمان کی جیب سے پیسہ گرے، اٹھا کے بھاگ جائیں آپ، تو وہ آپ کو دینے کے لیے تیار کوئی ہے؟ اگرچہ جو پتنگ اڑاتے ہیں ان کا ذہن بن چکا ہوتا ہے کٹ گئی آپ تو دوسرے لے لیں گے، لیکن اس کا ذہن بننے سے شریعت کا حکم نہیں بدل جائے گا۔ یہ غصب ہے، یاد رکھیں، یہ ڈاکہ ہے، یہ سمجھ لیں سر عام کسی کا مال لوٹنا ہے، واپس کرنا واجب، اور اس طرح ڈور پکڑ لیتے ہیں، یہ ڈور لوٹنا حرام ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو پیتل وغیرہ کی، یعنی نائلون کی، یہ پیتل کی یا نائلون کی، بعض اوقات مچھلی کی جو ڈور ہوتی ہے مچھلی پکڑنے والی، اس سے پتنگ اڑاتے ہیں۔ وہ مقصود کیا ہوتا ہے؟ پیچھے لڑائیں، الجھا کر اتار لیں، اور اس سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگوں کی گردنیں کٹ گئی ہیں اور مر گئے ہیں لوگ، تو کیونکہ وہ نیچے آ جاتی ہے پتنگ، وہ چلتے ہوئے اسکوٹر میں گردن پہ آیا اور ایک دم وہ تیز چلتی ہے تو ایک دم گلا کٹ جاتا ہے۔ اس طرح کی چیزوں کے ساتھ پتنگ اڑانا تو حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ تو لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ پتنگ ویسے تو مباح ہے، کبھی ایک آدھ اڑا لی کسی نے، چلو جائز، لیکن اس کی عادت بنا لینا، باقاعدہ کسی کے پیچھے لڑا کے پتنگیں کھینچنا، ڈورے لوٹنا، اور اس طرح کی جعلی نقلی ڈوروں سے پتنگ اڑا کر اور کسی کی گردنیں کاٹنا، یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ بنانے والا بھی گناہگار اور اڑانے والا بھی گناہگار ہوگا۔